السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم سنیں گے ایک نئی حدیث کہانی۔ امی جی، یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ ننھی نمرہ نے اپنے کھلونوں سے کھیلتے ہوئے امی جان سے پوچھا۔ اسے آج اسکول میں ٹیچر نے پڑھایا تھا، الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ اور وہ سوچی جا رہی تھی کہ صبر شاید کوئی ٹیوب لائٹ یا بلب جیسی شے ہے جس سے روشنی نکلتی ہے۔ اس نے اپنا خیال امی پر ظاہر کیا تو وہ ہنستی۔ نہیں گڑیا رانی، جب ہمیں کوئی مشکل پیش آئے اور ہم روئیں دھوئیں نہیں بلکہ اس میں بھی اللہ کا ذکر و شکر کریں تو یہی صبر ہے، اور صبر روشنی ہے۔ امی نے نمرہ کو سمجھایا تو وہ معصومیت سے مسکرا دی، اگرچہ اسے اب بھی صبر چھت کے ساتھ لٹکے فانوس جیسی کوئی شے لگ رہی تھی جس سے دودھ یا روشنی نکل کر کمرے کو جگمگا رہی تھی۔ یہ ایک تیز رفتار گاڑی تھی جو سڑک پار کرتی نمرہ کو ٹکر مار گئی تھی۔ نمرہ سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ بظاہر اسے کوئی چوٹ نہیں لگی تھی۔ اسے ایمرجنسی میں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں معالجین کی انتھک محنت سے وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کے امی ابو ہسپتال کے کمرے میں اس کے سرہانے بیٹھے تھے۔ امی جی، لائٹ آن کرے نا، اندھیرے سے میرا دل گھبرا رہا ہے، اس نے جیسے سسکی سی لی۔ نمرہ بیٹی، لائٹ تو آن ہے، اس کی امی نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو بمشکل سہارا دیتے ہوئے اسے جواب دیا۔ ایکسیڈنٹ کی بدولت نمرہ ہمیشہ کے لیے بینائی سے محروم ہو چکی تھی۔ نمرہ پر اپنی بینائی جانے کی خبر گویا پہاڑ بن کر گری تھی، مگر جیسے اس دن کی پڑھی جانے والی حدیث نے اس کے ڈوبتے دل کو تھام کر سہارا دے دیا تھا۔ امی جان، صبر روشنی ہے؟ جی ہاں نمرہ، ہمارے رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے۔ اور بیٹا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے ابو نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اور صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ نمرہ کے پاس اب ظاہری آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، مگر صبر کی روشنی اس کے ارد گرد جگمگا رہی تھی۔ بینائی سے محرومی کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج وہ ایک بین الاقوامی یونیورسٹی میں تدریس و تحقیق کے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ اپنے جیسے لاکھوں بینائی سے محروم لوگوں کے لیے وہ اپنے صبر کی بنا پر ایک روشن مثال بن چکی ہے۔ پیارے بچوں، زندگی میں کسی مشکل سے نہ گھبرائیں بلکہ صبر کریں۔ یہ صبر روشنی بن کر آپ کو مشکل سے نکال لے گا، انشاءاللہ۔